बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ندائے کسان ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں اور ایڈیٹر ندائے کسان۔ ناظرین، ہمارا زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت میں لائف اسٹاک کا بہت اہم کردار ہے۔ فی ایکڑ رقبے کم ہو رہے ہیں، جانور بڑھ رہے ہیں، انسان بڑھ رہے ہیں، ضروریت بڑھ رہی ہیں۔ جیسے انسانوں کے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس طرح جانوروں کے بھی یہ مسائل پیدا ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ جانور بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ مجھے برگر کھانا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز ہے۔ انسان تو کہہ سکتا ہے۔ ان حالات میں انسانوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اس مینجمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جانور کی خوراک کا انتظام کیسے کریں۔ خوراک کم ہے، رقبے کم ہیں، اب انسان تو برگر کھا لیتا ہے، جانور کو کیا کھلایا جائے، کیا کیا جائے، اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جانوروں کی خوراک کا انتظام کیسے کیا جائے، اس کا کیا نعم البدل ہے۔ اگر رقبے کم ہیں، اس کے بعد جگہ نہیں ہے، سارا کچھ نہیں، جانور رکھے ہیں، وہ کیسے انتظامات کریں۔ تو آج کے موضوع پر جو ہمارے مہمان ہیں، عبدالمتین صاحب ہیں، معروف زرعی سائنسدان ہیں، اس معاملے میں ان کی بہت گرپ ہے اور پچھلے 25 سال سے انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ آج آپ کو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں چھپے سوالات کو کے جوابات بھی دیں گے اور وہ انشاءاللہ اس پر پوری روشنی ڈالیں گے، اور اگر آپ کو مزید ضرورت محسوس کرے ہم سے رابطہ کیجیے، آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عبدالمتین صاحب؟ آپ ذرا آج میرے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے گا کہ جانور کی خوراک کی جو کمی ہے اس کو ہم کیسے پورا کریں، اس کا نعم البدل کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس حوالے سے ذرا پوری تفصیل سے بتائیے گا۔ ندائے کسان کے جناب اختر میاں صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر مجھے موقع دیا ہے ندائے کسان ٹی وی پر کہ میں آؤں اور کاشتکار دوستوں سے اپنے مختلف خیالات کا اظہار کروں۔ کاشتکار دوستو، آج کے موضوع میں ہمیں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لائف سٹاک جو کہ بہرحال ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے بھی اور انسانی خوراک کی ضرورت کے حوالے سے بھی، ایسے شعبے کے اندر ہم وہ کون سا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں ہم وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں ان تک یہ لائف سٹاک کی ضرورتوں کو ہم بہتر انداز سے پورا کر سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں تقریباً 6 کروڑ تو صرف 5 شہروں میں رہتے ہیں: کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور حیدرآباد۔ اب 6 شہروں میں 6 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ 6 کروڑ لوگ جو ان بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ان میں سے 1 لیٹر یا 1 کلو دودھ ہر فیملی کی ضرورت ہو یا ہر ایک کی ضرورت ہو، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا دودھ ان شہروں میں چاہیے۔ اور یہ دودھ ان شہروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو دیکھا کہ کتنی ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے۔ مطلب مختلف جگہوں سے دودھ آ رہا ہے، کہیں پہ اصلی آ رہا ہے، کہیں پہ نقلی آ رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اور جہاں پہ دودھ والے جانور ہیں وہاں پہ ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان سے کوئی 45 روپے لے رہا ہے، کوئی 55 روپے میں لے رہا ہے، اور شہروں میں آ کے وہی دودھ جو ہے وہ خالص ہے یا نہ خالص ہے، وہ 80 میں بک رہا ہے، 100 میں بک رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پریشانیاں کیا ہے کہ اس کا ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے کہ شہروں کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ خالص دودھ یا بہتر دودھ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب تک جو لائف سٹاک کی ہے اس کو روایتی انداز میں کیا ہے۔ روایتی انداز کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جانور وہاں پہ رکھے جائیں جہاں سبز چارہ موجود ہے، جہاں پہ ہر وقت چارہ موجود ہے، بھلے وہ شہر سے 100 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے۔ ہم نے اس کو سبز چارے کے چکر میں ایسی جگہوں پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے پھر ہم دودھ اٹھا کے لاتے ہیں۔ کوئی موٹر سائیکلوں پہ لا رہا ہے، کوئی ویگنوں پہ لا رہا ہے، کوئی ٹرکوں پہ لا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے خود بخود دودھ کی قیمت کو بڑھا دیا ہے۔ کیسے؟ ایک تو سبز چارہ ہم کھلاتے ہیں تو سبز چارے کی کاشت میں ہمارا خرچہ بہت ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم اس کے لیے جوار پیدا کر رہے ہیں، کبھی ہم اس کے لیے مکئی پیدا کر رہے ہیں، کبھی ہم اس کے لیے برسیم لگا رہے ہیں، کبھی ہم لوسن لگا رہے ہیں۔ تو مختلف چارہ جات کی دستیابی میں ہم اپنے وسائل بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جانور جس نے دودھ دینا ہے اس کے دودھ دینے کی قیمت بھی بڑھا رہے ہیں۔ قیمت کیسے بڑھ رہی ہے کہ اس کو سبز چارہ جو کہ مختلف وقتوں میں تھوڑا تھوڑا مل رہا ہوتا ہے،
وہ بھی اس کو عدم دستیاب ہوتا ہے کبھی، اور کبھی نہیں کبھی تھوڑا مل جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے شہروں کی طرف، ایسی جگہوں پر جہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی مارکیٹ ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم نے دودھ کی قیمت کو بڑھا دیا ہے، اور جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی اس میں مختلف انداز سے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی موافق نہیں ہوتے، اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کسی کی صحت کے ساتھ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں پہ ہم ملاوٹ کا ذمہ دار بن رہے ہوتے ہیں. تو میں آج صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں لائف سٹاک، اس وقت جو لائف سٹاک ہے اس کو ہم شہروں کے قریب بغیر زمین رکھے، بغیر زمین کی موجودگی میں ہم ان کی خوراک کا وافر انتظام کر سکتے ہیں. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم وہ چارہ جات جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جانور صرف یہی کھاتا ہے، ان کے بارے میں ہمیں اپنے ذہن کے تصور کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا جانور جو ہے اس کو تو طاقت چاہیے نا، اس کو انرجی چاہیے، اس کو اپنے گوشت کو بڑھانے کے لیے، اپنے دودھ کو بڑھانے کے لیے ایسی خوراک درکار ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی بھی بحال رکھ سکے، بیماریوں کے خلاف لڑ بھی سکے، موسموں کے خلاف لڑ بھی سکے، اور اس کے بعد مطلوبہ مقدار میں دودھ بھی دے سکے. جو چارہ جات ہم اس وقت کھلا رہے ہیں اس میں جو بھلے وہ سبز ہے، اس کے اندر وہ غذائیت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر سبز چارے میں آپ باجرہ ڈالتے ہیں، آپ سدا بہار ڈالتے ہیں، آپ اس میں مکئی ڈالتے ہیں، اور یہ جتنے بھی گرمیوں کے اندر اگنے والے چارہ جات ہیں، ان کے اندر جو پروٹین ہے وہ اس کی میکسیمم تعداد جو ہے وہ 8% ہے. اور جب اسی سبز چارے کے اندر ہم مکس کیا کرتے ہیں؟ توڑی مکس کرتے ہیں، اور توڑی میں جو مکس کرتے ہیں یا پرالی مکس کرتے ہیں تو اس کے اندر غذائیت کیا ہے؟ اس میں تقریباً 2.5% پروٹین ہے. تو ہم 2.5% پروٹین والی چیز اس میں زیادہ ڈال دیتے ہیں، اور 8% پروٹین والی چیز جو مختلف چیزیں ہیں، اس میں مکئی ہے، اس میں باجرہ ہے، اس میں سدا بہار ہے، وہ ساری چیزیں ہم مکس کرتے ہیں. تو گرمیوں میں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جانور کو پورا خوراک دے دیا. حالانکہ ایسا نہیں، اس کو وہ توانائی نہیں مل رہی ہے، وہ اس کو طاقت نہیں مل رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ دودھ آپ کو زیادہ دے سکے، جس کے نتیجے میں گوشت آپ کو زیادہ دے سکے. اس وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے جانور جو ہیں وہ گرمیوں میں جبکہ چارہ بھی وافر موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنا مطلوبہ آپ کو پوٹینشل جو ہے وہ نہیں دے پاتے، اور آپ اس سے وہ منافع نہیں حاصل کر پاتے جو ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی کا جانور جو ہے وہ دن میں 4 لیٹر دودھ دے رہا ہے، کسی کا 5 لیٹر دے رہا ہے، کسی کا 8 لیٹر دودھ دے رہا ہے، جبکہ آپ کو خوراک کے اوپر آنے والے اخراجات ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ سے خریدنے والے آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے دور دور شہروں کے اندر، تو وہ آپ کو کم قیمت پہ دودھ آپ سے خریدیں گے، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن چارجز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ نیا دور آ گیا ہے، نئے چارہ جات موجود ہیں. اس میں آج کی نشست میں آپ کو روڈ گراس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ روڈ گراس ایک ایسا چارہ، ایک نیا بیج پاکستان میں آ چکا ہے جو پچھلے 20 سال سے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ کاشت ہو رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کے گروور لائف سٹاک کے لیے کم ہو رہا ہے اور بیرون ملک کے لیے زیادہ ہو رہا ہے. زیادہ جو ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہے. میں نے بھی یہ روڈ گراس جو ہے تقریباً 500 ایکڑ پہ لگایا ہوا ہے، تو میں اس کا 1 کلو جو ہے وہ بیرون ملک بھیجتا ہوں. میں دبئی بھیجتا ہوں، میں قطر بھیجتا ہوں، کچھ کوریا چلا جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت کسی وجہ سے بچ جاتا ہے یا تھوڑا سمجھ لیں کہ ایکسپورٹیبل نہیں ہوتا تو اس کو پھر لوکل مارکیٹ میں ہم دے دیتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک میں بڑی بڑی ڈیری جہاں 12 ہزار اینیمل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، 20 ہزار اینیمل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ اوپر، وہ سارے کے سارے اس طرح کے چارہ جات جو کہ خشک چارے ہیں ان کے ذریعے وہ میکسیمم دودھ حاصل کر رہے ہیں. اور ہم نے ابھی تک یہی سوچا ہو کہ سبز چارہ نہیں دیں گے تو جانور ناراض ہو جائے گا، وہ دودھ ہی دینا بند کر دے گا، وہ گوشت بنانا ہی بند کر دے گا. ایسا نہیں ہے. اس کو سبز چارے سے غرض نہیں ہے، اس کو غرض ہے کہ مجھے جو چارہ دے رہے ہیں اس کے اندر توانائی کتنی ہے،
اور وہ جو چارہ ہے وہ مجھے مسلسل دے رہے ہیں یا کبھی دے رہے ہیں کبھی نہیں دے رہے ہیں, کبھی تھوڑا دے دیا کبھی نہ ہونے کے برابر دے دیا, کبھی توڑی زیادہ ڈال دی. تو لہٰذا آپ کے جانور کی ضرورت یہ ہے کہ آپ وہ روڈ گراس کی خشک چارہ اس کو کھلائیں, اور اس خشک چارے کے اندر پروٹین جو ہے وہ 12% سے لے کے 15-16% تک اس کے اندر پروٹین موجود ہوتی ہے, اگر اس کے اندر پراپر نیوٹریشن دی گئی ہو دوران کاشت. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خشک چارہ جو ہے, اب خشک چارہ بنڈلوں کی شکل میں ملتا ہے. اس کے بنڈل جو ہیں یہ 20 کلو کو بھی مل جاتے ہیں, اس کے 60 کلو کو مل جاتے ہیں, اس کے 200 کلو کا بھی مل جاتا ہے, اس کا 300-350 کلو کا بنڈل بھی مل جاتا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ملازم رکھیں, کوئی کاٹنے جا رہا ہے, کوئی لے کے آ رہا ہے, کوئی اس کو ٹوکا کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ بنڈل آپ نے منگوائے ہیں, آپ کے پاس جتنے جانور ہیں اس کے حساب سے آپ منگوائیں اور آپ اپنے پاس سٹور کر لیں. آپ کا اگر لاہور شہر کے قریب آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو آپ پورا ٹرک منگوائیں اور اپنے پاس رکھ لیں. اگر آپ نے فیصل آباد ہے, پنڈی ہے, حیدرآباد ہے, کراچی ہے, کہیں کسی بھی شہر کے قریب آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو زمین تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس سبز چارہ آئے گا تو میرے جانور خوش ہوں گے. نہیں, آپ خشک چارہ منگوائیں, اس کو سٹور کریں اور اس کے بعد اس کو کھلانا شروع کر دیں. ایک ہی خوراک جو ہے جب جانور کو ملتی ہے تو وہ جانور کو مسلسل خوراک چاہیے تھے, وہ ایک ملتی ہے وہ اس کا عادی بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس سے پھر آپ کو پورا ریٹرن بھی دے رہا ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خشک چارہ ہے آپ کے ملازموں کی تعداد کو کم کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی کاٹنے والا ہے, کوئی رکھنے والا ہے, کوئی ٹرانسپورٹ ہے, ایسی کوئی چیز نہیں. ایک ہی دفعہ آپ نے کسی سے منگوایا, رکھ لیا, اور آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ توڑی سے تھوڑی سی زیادہ دینی پڑے گی. لیکن توڑی کیا ہے کہ 2.5% اس کے اندر توانائی پروٹین ہے اور باقی وہ سارے کا سارا گوبر کے ذریعے واپس چلا جاتا ہے, وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتا. لیکن روڈ گراس ایک ایسا چارہ ہے کہ جو 70% اس کو ہضم ہو جاتا ہے. ہضم کا مطلب ہے کہ وہ جانور کے جسم کا حصہ بن گیا, اس نے اس کا گوشت بنا دیا, اس سے اس کا دودھ بن گیا, اس سے اس کو موسموں کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت آ گئی. تو ایسا چارہ اگر موجود ہے اور کسی اور نے تیار کیا ہے اور ہم اپنے فارم پہ منگوا لیں تو میں سمجھتی اس سے بڑا اچھا اور سودا کیا ہو سکتا ہے. ہم کیوں پریشان ہوتے رہیں کہ بھئی اب سردیاں آ گئی, ہم کہاں سے چارہ لیں گے. تو یہ مسلسل چارہ کھلائیں, آپ اس کو منگوا کے سٹور کر لیں اور اپنے جانوروں کو دینا شروع کر دیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانور کی ضرورت جو خشک چارے کی ہوتی ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کلو روڈ گراس اگر آپ دے دیں اس کے وزن کے حساب سے تو وہ اس کے لیے ایک دن کے لیے کافی ہوتا ہے. اس میں 2 وقت میں دیں, اور اس کے علاوہ باقی جو آپ کا نیوٹریشن پلان ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو چونکہ پروٹین زیادہ مل رہی ہوگی اور جانور کو توانائی زیادہ مل رہی ہوگی تو آپ کا دودھ کے اوپر آنے والا خرچہ وہ کم ہو جائے گا. جب خرچہ کم ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی پروفٹیبلٹی بہتر ہو گئی, اور پھر وہ جو ٹرانسپورٹیشن چارج دودھ آ رہا ہے جا رہا ہے وہ سارا ختم ہو گیا. بلکہ ایک ہی جگہ پہ آپ شہر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دودھ تیار کیے اور 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ نے سارا سپلائی کر دیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز کاشتکار دوستو جو لائف سٹاک سے متعلق ہیں اور جو بڑے شہروں کے قریب رہ رہے ہیں, میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ ایسا روڈ گراس کا خشک چارہ انتظام کریں. ہمارے پاس بھی موجود ہے اور ذمہ دار جو بڑے کمرشل لیول پہ اس کو پروڈیوس کریں ان کے پاس بھی موجود ہے, اور یہ آپ کو وافر بھی مل جائے گا اور مناسب قیمت پہ بھی مل جائے گا. میرے ٹیلی فون کا نمبر اگر آپ لینا چاہیں گے تو ندائے کسان کے اختر صاحب سے آپ کو مل جائے گا, اور اس کے بارے میں جو بھی مزید آپ کی خواہش ہوگی, جو بھی سوالات ہوں گے, جو کمنٹس ہوں گے وہ آپ ضرور کریں, ہم اس کا پورا جواب دینے کی کوشش کریں گے. میرے کاشتکار دوستوں بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی ناظرین, آپ نے عبدالمتین صاحب کی باتیں سنی, بہت ذہین اور بڑی اچھے ذریعے سائنسدان ہیں, آپ کے مسائل کا حل دیتے رہیں گے, دیے بھی ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے یا بڑھانی ہے, میٹ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے یا بڑھانی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, مسائل میں اضافہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے. مسائل میں اضافہ کم کرنا ہے تو ندائے کسان ٹی وی آپ کے ساتھ حاضر ہے. عبدالمتین صاحب کے مشورے آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ نے روڈ گراس منگوانا ہے, بتا دیا ہے,
اس کی مختلف کوالٹیز ہیں. جب آپ نے منگوانا ہم سے رابطہ کیجئے, آپ کو انشاءاللہ ہم سپلائی بھی دیں گے, سارا کچھ دیں گے اور ذمہ داری سے دیں گے. رابطہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے, جب تک آپ رابطہ نہیں کرتے, جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.